اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورۃ نور ہے، سورۃ نمبر 24 اور 18واں پارہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانی عورت اور زانی مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے سلسلے میں کوئی ترس، یعنی ان پر تمہیں کوئی ترس نہ آئے، فی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ اس کا مشاہدہ کرے مومنوں کا ایک گروہ، یعنی تاکہ عبرت ہو سب کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو تورات میں جو سزا ہے اس کو ہی نافذ کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر انہیں زندہ نہ چھوڑا جائے، پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کیا جائے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ یا مشرک عورت سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے مگر زانی مرد اور مشرک یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، ایسا کرنا مومنوں پر حرام ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جب بھی کوئی شادی کی پروپوزل آتی تھی سامنے تو سب سے پہلے کیریکٹر دیکھا جاتا تھا کہ مرد کا کیریکٹر کیا ہے، اس کے گرد و نواح سے تحقیق کی جاتی تھی، پوچھا جاتا تھا، اور اسی طرح عورت کا بھی کیریکٹر جو تھا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا تھا۔ اب دونوں طرف سے یہ بات ختم ہو گئی۔ اب کاروبار ٹھیک ہے، سی ایس پی افسر ہے، ڈاکٹر ہے، کسٹم میں ہے، بس پیسے ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت کے سلسلے میں بھی جہیز کتنا ملے گا، فرنیچر، گاڑی، مکان، اب وہ جو اخلاق، کردار، یہ چیزیں جو ہیں یہ اب خارج از بحث ہو گئی ہیں۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، زنا کی، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اس پر 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر بدکاری کا الزام لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی ذات کے،
فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، ان میں سے ہر ایک چار مرتبہ گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر انہ لمن الصادقین کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو، ویدرؤ عنہا العذاب، اور ٹل جائے گی عورت اس سزا سے، اپنے اوپر سے یہ سزا ٹال سکے گی، کس طرح؟ ان تشہد اربع شہادات باللہ، وہ بھی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے گواہی دے انہ لمن الکاذبین کہ اس کا خامند جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور اگر اس کا خامند سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لیکن اگر یہاں تک نوبت آ جائے گی پھر ان کے درمیان طلاق جو ہے وہ خود بخود واقع ہو جائے گی، حد تو ٹل جائے گی لیکن اب وہ اس خامند کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ نہ یہ مرد کے لیے مناسب ہے کہ جس کو وہ اتنا یقین ہے کہ وہ بدکار عورت ہے اور وہ چار دفعہ قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہے، اب وہ اس کے ساتھ کیسے رہے گا؟ اور وہ مرد جس نے کسی عورت پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے، اب وہ اس کی زوجیت میں کیسے رہے گی؟ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا، تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ جو لوگ گھڑ کے لائے ہیں ایک بہتان، وہ تمہیں میں سے ایک جتھا ہے، ایک گروہ ہے، یہ منافقین کا گروہ ہے جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے سفر میں اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو ساتھ رکھتے تھے، قرہ ڈالا جاتا تھا، اور جس کا نام قرے میں نکلتا تھا اس کو اپنے سفر میں ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ایک غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور ہلکے پھلکے جسم کی تھیں، اور ایک سواری جو ہے، ایک اونٹ جو ہے وہ خاص ہوتا تھا جس پر وہ ڈولی جس میں وہ تشریف فرما ہوتی تھی وہ اونٹ کے اوپر رکھ کر باندھ دی جاتی تھی اور پھر اونٹ روانہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حاجت کے لیے گئیں اور واپس آ کر اپنے ہودج میں وہ ڈولی میں بیٹھیں، اور انہوں نے دیکھا وہ میرا تو ہار جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ٹوٹ گیا کہیں، تو وہ وہاں سے نکل کر دوبارہ ہار ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں۔ اب وہ جو خدام تھے اس کو اٹھانے والے، انہوں نے بھی محسوس نہیں کیا، ہلکی پھلکی عورت ہو اور دو تین طاقتور لوگ ہوں اس کو اٹھا کر اوپر رکھنے والے، تو بعض کا نہیں اندازہ ہوتا کہ ام المومنین اندر نہیں ہے، یعنی پردہ اٹھا کر تو دیکھنا نہیں ہوتا، تو انہوں نے بے خیالی میں اس کو اٹھا کر اونٹ پہ باندھا اور چل پڑے۔ واپس جب حضرت عائشہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ لشکر تو کوچ کر چکا ہے، تو آپ نے وہیں پر قیام فرمایا اور آنکھ لگ گئی۔ پھر ایک شخص کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جو گڑی پڑی چیزوں کو اٹھا کر قافلے تک واپس فوج تک پہنچاتا تھا، تو ایک صحابی جن کی یہ ذمہ داری تھی وہ آئے اور پردے کے حکام آنے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، ایک دم دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، تو انہوں نے اونٹ کو لا کر پاس بٹھا دیا، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی، اس کی نکیل پکڑ کر پہنچ گئے لشکر تک۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا خدا کی قسم نبی کی بیوی آج بچ کے نہیں آئی، معاذ اللہ۔ اب ایک بات جو ہے ایک سے دوسرے تیسرے چوتھے ہوتے 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 یہ ساری وسپر کی شکل میں وہ پھیل گئی، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس قسم کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ کنفیوز ہوئے اور آپ نے حضرت عائشہ سے بس گفتگو کرنا چھوڑ دی، بس واجبی سے حال احوال پوچھتے اور
وہ بھی پریشان تھی کہ کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں تھا ان کو بھی. تو حضرت عائشہ کی ایک پھوپھی وہ حضرت عائشہ کے پاس باہر حاجت کے لیے گئیں لے کر، اور پانی حضرت عائشہ کے ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے ان کی زبان پر اپنے بیٹے کے لیے بد دعا آئی کہ ستیہ ناس ہو اس کا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بوا خیریت ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس بات کو ہوا دینے میں پیش ہے. تو حضرت عائشہ کو اندازہ ہوا کہ یہ تو میرے بہت بڑا الزام لگا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت چاہی کہ آپ مجھے اجازت دے تو میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں. تو آپ نے کہا چلے جاؤ. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے کے لیے گئے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ بیٹی اللہ کے رسول تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، شکریہ ادا کرو ان کا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کروں کہ جس نے میری صفائی کی ہے، ورنہ میرا والد کیا اور میرے شوہر کیا وہ بھارا شک میں مبتلا ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ بات تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو انہیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم جا کر میرا پیغام دینا، یہ نہ کہنا امیر المومنین کا یہ پیغام ہے. انہوں نے کہنے عمر بن خطاب کا آپ کے لیے درخواست ہے کہ آپ مجھے جگہ دے دیں اپنے حجرے میں دفن ہونے کے لیے. تو حضرت عائشہ نے اس وقت یاد کیا کہ عمر کا بھی مجھ پر ایک احسان ہے کہ جب سب لوگ جو ہیں وہ اس سازش کا شکار ہو گئے تھے، کم سے کم کنفیوز تو ہو گئے تھے، تو ٹھوک بجا کر عمر نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان کا مجھ پر احسان ہے، لہذا میری طرف سے اجازت ہے. تو ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ وہ لوگ جو بہت بڑا بہتان گھڑ کے لائے ہیں ایک گروہ ہے تمہیں میں سے. لا تحسبوہ شرا لکم، مت سمجھو تم اس واقعے کو اپنے لیے برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے اتنی سزا ہے جتنا اس نے اس گناہ میں حصہ ڈالا ہے. والذی تولی کبرہ، اور جس شخص نے ذمہ داری اٹھائی ہے تہمت کے بڑے حصے کی، یہ عبداللہ ابن ابی ہے، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب سنا تھا تم نے اس الزام کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے دل میں اچھا گمان کرتے، وقالو، اور کہتے، ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ جو حضرت عمر نے بات کہی تھی. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، الزام لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے. فاذ لم یاتوا بالشہداء، پھر جبکہ وہ گواہ نہیں لائے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کی نظر میں وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو آ لیتا تم کو ایک بہت بڑا عذاب اس الزام کی وجہ سے جو تم پھیلا رہے تھے. اذ تلقونہ بالسنتکم، جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں پر، وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا. وتحسبونہ ہینا، اور تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے. وہو عند اللہ عظیم، اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی بات تھی. ولولا اذ سمعتموہ، کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تو تم کہتے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ بات اپنی زبان پر لائیں. سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ہرگز نہ دہرانا تم ایسی کوئی حرکت کبھی بھی. ان کنتم مومنین، اگر واقعی مومن ہو.
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں ایک دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفیق و مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی بھی پیروی کرتا ہے شیطان کے قدموں کی، فإنہ یامر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، علیکم تم پر، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی بھانجا تو تھا ان کا، اس پر ان کے بڑے احسانات تھے، لیکن جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ایسے کسی ایشو میں آپ کا کوئی قریبی عزیز جس پر آپ کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، وہی اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ آگے ہوتا ہے، جس سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غیر معمولی آپ کو فیور دے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کی آپ یوں سمجھیے کہ بنیادی رہنمائی ہے کہ جب بھی کسی پر انسان کوئی احسان کرے تو پھر اس سے کوئی فیور ایکسپیکٹ نہ کرے، اللہ کے لیے کرے، اور ایکسپیکٹ یہی کرے کہ یہ جو ہے پھر ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ تو فرمایا نہ قسم کھائیں تم میں سے فضل والے اور صاحب حیثیت لوگ، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ نہ دیں گے قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں، ولیصفحوا، اور چشم پوشی کریں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخشے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ بھی بات ہے جو گزر چکی ہے پچھلی صورتوں کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سائل کا حق فرماتا ہے کہ سائل کا تم پر حق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سائل حقدار ہو تو دینا چاہیے، مطلب کہ اگر واقعی وہ تنگ دست ہو تو اسے دینا چاہیے، ورنہ کھاتا پیتا سائل جو ہے اس کو کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی درخواست لے کے حاضر ہوں گا، حالانکہ میں نے گناہ تو کیے ہوئے ہیں۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن میں درخواست کر رہا ہوں مغفرت کی، تو میری درخواست جینوئن نہیں ان جینوئن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور مجھے معافی عطا فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بے شک وہ لوگ کہ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی جاتی ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن جب گواہی دیں گے ان کے خلاف خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کی کرتوتوں پر جو وہ کرتے رہے ہوں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن پورا پورا دے گا ان کو اللہ بدلہ ان کا جس کے وہ مستحق ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین،
خبیث عورتیں خبیث مردوں ہی کو زیب دیتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں ہی کے شایع نشان ہوتے ہیں۔ والطیبات للطیبین، پاک عورتیں پاک مردوں کے شایع نشان ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں ہی کو اچھے لگتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، یعنی مفسد فساد ڈالنے والے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت